آپ یہ بتا دیں کہ جو اہل حدیث ہیں، اہل حدیث والے جو ہیں جس سے آپ وابستہ ہو گئے اور آپ نے وہ مسلک کو، اس جماعت کو آپ نے اختیار کیا، تو اب آپ یہ بتا دیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اس پر، ہمارے ساتھ ہیں اس عقیدے پر یا پھر ان کا عقیدہ ہاں آپ سیدھا جواب دیں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، وہ مانتے ہیں یا نہیں؟ ہاں بولیے، اب آپ بولیے، جی بولیے۔ وہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا اللہ، نہیں آپ یہ بتائیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے، علم غیب اللہ نے عطا فرمایا ہے وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہاں یا نہ میں جواب دے دیں آپ، ہاں نہ میں جواب دے دیں آپ جناب، ہاں نہ میں جواب دے دیں آپ، وہ مانتے ہیں یا نہیں؟ جواب آپ جی آپ جو ہے دیکھیں ابو ارقم بھائی پھنسا رہے ہیں آپ، یہ پھنسانے والی بات آپ نہیں پھنسا رہا ہوں جناب، دیکھیے ڈھکی چھپی باتیں نہ کریں، دیکھیے میں نے کھلا کہہ دیا حضرت، آپ کسی بات کو اگر سمجھنا کسی تب کھلم کھلا کہہ دیجیے، آپ کسی بات کو جب سمجھیں گے ہی نہیں، ہاں نام میں جواب ہوتا ہے تو آپ سمجھیں گے کیا؟ جناب والا میں نے کتنا کلیئر آپ کو جواب دیا کہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ابو ارقم صاحب جی 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 فرمائیں، جی فرمائیں۔ آپ سنیں گے بھی تو دوسرا عقیدہ آپ اپنا آپ عقیدہ بتا دیں گے، ہاں بتا دیں گے تو دوسرا سنیں گے بھی تو دوسرے کی بات کو، جناب وہی تو سننا چاہتا ہوں میں، وہی تو سننا چاہتا ہوں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتائیں، میں یہاں پوچھ رہا ہوں کہ اللہ نے مکمل علم جناب والا مکمل پہ بات نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، ماں کانا و ما یکون پہ آپ سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، فی الوقت میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا یا نہیں؟ آپ اس کا ہاں یا نہ؟ جی کیا فرمایا؟ بالکل عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا، علم غیب عطا فرمایا 100% عطا فرمایا، مانتے ہو آپ؟ یعنی علم غیب آپ کہہ دیں گے نا، ہاں علم غیب آپ کہہ دیں گے، آپ سمجھتے نہیں ہے یار بات کو، آپ خالی جو آپ بات کر رہے ہیں وہی کرتے ہیں، آپ کسی بات کو سمجھنا تو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ناراض نہیں ہو رہا ہوں میں، آپ کسی بات کو سمجھنا نہیں چاہتے اور ساری زندگی آپ نہیں سمجھیں گے، سمجھ ہی نہیں پائیں گے، کیونکہ آپ بات کو کاٹنے کی ساری زندگی نہ سمجھیں گے، یہ آپ کو کہنے کا اختیار بالکل نہیں، آپ کو یہ کہنے کا اختیار کسی نے بھی نہیں دیا کہ آپ بالکل پوری زندگی نہیں سمجھیں گے، جناب والا آپ یہاں پر غلطی کر رہے ہیں۔ آپ کو جی دیکھیں میری بات میں فرق ہے، ہر بات کے دو معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک پازیٹو ہوتا ہے ایک نگیٹو ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو نگیٹو میں لے جائیں، میں نے شرط بھی لگائی کہ اگر آپ اسی طرح سے کرتے رہیں گے تو زندگی میں نہیں سمجھیں گے، اسی طرح سے کرتے رہیں گے، آپ بھی اور آپ بھی لے لی، ٹھیک ہے نا، اس طرح سے کہ آپ ضد کرتے رہیں گے اور بات کو دوسرے کی سنیں گے نہیں، آپ فوراً بات کو کاٹ دیں گے اور جو آپ چاہتے ہیں وہ کہلوانا چاہیں گے، ٹھیک ہے نا، پہلے دوسرے کی بات کو سن بھی تو لیں کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے، جی جی ٹھیک ہے، میں آپ سے بولیے علم غیب کا جب آپ یہ کہہ دیں گے علم غیب عطا فرمایا تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ ہر چیز کا علم عطا فرما دیا، اس کا معنی یہ ہوتا ہے شیخ، ٹھیک ہے نا، علم غیب کا معنی ہے کہ مطلب ہر چیز عطا فرما دیا، کہ عطا فرمایا علم غیب، ہاں تو اس کا معنی ہو گیا کہ غیب کی بات بتائی، ہر چیز ہو جائے گی نا، اگر علم جو بھی چیز غیب میں ہے، جو چیز غیب میں ہے وہ سب ہو جائے گی، اگر آپ یہ کہیں گے علم غیب عطا فرما دیا یعنی جو کچھ بھی غیب میں ہے وہ سب عطا فرما دیا، اس کا معنی دوسرا ہو جائے گا، اور غیب کی بات بتانا، غیب کی بات اللہ نبی کو عطا ہی کرتا ہے، اللہ نبی کو عطا کرتا ہے، عطا کرنے سے ہی ملتی ہے نا، اللہ نے عطا کی ہم کو، ہمارے نبی نے ہم کو بتا دی۔ اچھا ایک منٹ میں یہاں پہ آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی بات کی وضاحت چاہتا ہوں، بولوں؟ علم غیب کا جو معنی آپ نے دیا ہے کہ ساری باتوں کو جاننے والا علم غیب ہے نا، یہی معنی آپ نے دیا نا کہ علم غیب اس کو کہے جو ساری چیزوں کا علم رکھتا ہوں، علم غیب کا معنی، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، اوکے صحیح بولا نا؟
بولیے. آپ جس پوائنٹ پہ آپ گھما کے لانا چاہتے ہیں اسی پہ لے آ رہے ہیں نا, اسی پہ لے کے آ رہے ہیں. جو جیسا آپ کرتے چلے آ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ, میں دیکھ رہا ہوں جس طرح لوگوں کو جیسے کر رہے ہیں, اور لوگوں کو فون پہ بات کر کے اور پھر دوسروں کو دکھاتے ہیں. میرے بھائی ابو ارکم بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اس سب کا حساب ہوگا قیامت والے دن. ہم نے اللہ کی قسم ہے, اگر تم کسی کلمہ پڑھنے والے کو اگر آپ ذلیل کریں گے تو یہ قیامت والے دن دینا ہے. ذلیل ہم کہاں کر رہے ہیں؟ ہم کون ہوتے ذلیل کرنے والے؟ بولیے. وہ عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن انسان کسی کے سر پہ جوتا مار دیتا ہے, وہ سامنے دنیا کے سامنے تو اس کو ذلیل ہی کر دیتا ہے نا, لیکن عزت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے. اگر میں نے کسی کے سر پہ جوتا مار دیا پبلک میں کھڑے ہو کے, میں نے تو اس کو ذلیل کر دیا, لیکن اللہ اس کو عزت دے گا تو کوئی. جی صحیح. تو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے کہا جی کہ اللہ نے علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. کہاں سے مجھے لے کے چلے آپ مجھے کہاں سے لے کے چلے, آپ کہاں سے مجھے لے کر چلے, اور کہاں لا کے آپ نے ختم کر دیا. کوئی بات آپ نے سنی نہیں میری, ٹھیک ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا, اب میں جواب دے رہا ہوں, آپ نے 50 باتیں کاٹ میری, کوئی بات سنی نہیں میری. پوری بات آپ سن بھی تو لیتے پوری بات. اب آپ کو اگر کوئی بات جو آپ سوال کریں گے تو اس کا اگر کوئی آدمی. جی بولیے. جی تو سن رہے ہیں تو سنیں نا پوری وائس. اگر آپ سن لیں گے میری تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ زیادہ تر آپ نے 60-70% جی بولیے. ہلو ہاں. تو آپ نے جیسے ہی بات شروع ہوئی سوال کر لیا, تو اب وہی بولے گا نا جس کو جواب دینا ہے. ہاں تو بولیے. تو آپ تو میں سوال کرتا تو آپ ہی بولیں گے, کیونکہ آپ جواب. جی بولیے. اور آپ نے مجھ سے سوال کیا تو میں ہی بولوں گا نا. آپ نے سوال کیا تو سوال کا جواب بھی سنیں گے, ٹھیک ہے. تھوڑی بات تو آپ سوال میں سوال کرتے چلے جاتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, بولیے. آپ نے ایک سوال مجھ سے کیا کہ بھائی آپ چینج کیوں ہو گئے, تو میں تو وہاں تک پہنچا ہی نہیں کہ کیسے چینج ہو گیا. ابھی تو میں چینج ہی نہیں ہوا تھا, ابھی تو میں سن ہی رہا تھا, تحقیق کر رہا تھا. آپ نے تمہیں مجھے کاٹ دیا. چینج ہونے تک تو پہنچنے دیتے کہ کہاں چینج ہوا میں. اچھا چلو ٹھیک ہے, اس کو علم غیب کا موضوع مکمل کرو. ابھی تو میں سن رہا تھا نا, ابھی میں آپ کو سنا رہا تھا. بولیے. ٹھیک ہے. دیکھیں ابو ارکم بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. کسی بھی بات کو آپ دوسرے کو کاٹ رہے نہیں, سن لیں. اگر کسی کی بات آپ کو سننا ہے تو اس کی بات کو پوری سن لیں آپ, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد میں دوسرا سوال کریں. اس کے سوال ابھی بات ہی چل رہی ہے, اس پہ آپ سوال نہ کریں. ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا, ابھی تو میں علم غیب کی میں نے ایک پوائنٹ بتایا تھا. ابھی میں آگے اور بتاتا آپ کو, ٹھیک ہے. نور و بشر کے بارے میں بتاتا آپ کو, جو ہے حاضر و ناظر کے بارے میں بتاتا. ابھی میں ڈیٹیل بتاتا. میں کوئی ایک پوائنٹ پہ تو ایک پوائنٹ پہ تو نہیں ہوتی. اب تو آپ یہی کہہ دیتے کہ آپ اپنی تحقیق نہیں بتائیں, آپ غیب پر بات کریں, ٹھیک ہے. اگر کسی کا نظریہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم دیا ہے, جناب ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے. اگر کسی کا نظریہ یہ ہے کہ ہر چیز کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے تو وہ غلط ہے, ٹھیک ہے نا. آپ میری بات, اگر یہ نظریہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی بات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. جی آپ میری بات سنیں گے؟ جی بالکل سمجھائیں. پکا سمجھائیں. اب میں سمجھوں گا, آپ بتائیں. ہاں ابھی آپ میں بولوں گا تو آپ خاموش رہیں, پھر آپ بولیں گے میں خاموش رہوں, ٹھیک ہے. چلو جی. ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ اہل سنت والجماعت کا. بالکل. اب آپ سنیں تو جناب والا سنیں تو آپ کو ٹوک دوں بیچ میں, اگر آپ کو ٹوک دوں تب آپ کہنا جناب والا, ٹھیک ہے. آپ سن لیجیے میری بات. جی. ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمائی. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, اور ہم نے آپ سے پوچھا کہ آپ